اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج مئی 1970 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 179 آیت سے ہوتا ہے. 3/179 اور آیت ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آج کل ہمارے ہاں معاشی مسئلے نے خاص اہمیت اختیار کر رکھی ہے. اسلام کا معاشی نظام، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 متضاد کیمپ ہیں، دونوں اپنے اپنے نظریے کو اسلامی کہہ رہے ہیں. تاریخ میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا دور آیا ہو کہ ایک ہی منتہا، ایک نصب العین، ایک آئیڈیل، ایک آئیڈیا، اس کے مدعی باہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہیں بلکہ اس سے آگے تک نوبت پہنچ رہی ہے. آپ نے فٹ بال کی ٹیم کے ادھر کے 11 کو کبھی آپس میں جھگڑتے لڑتے نہیں دیکھا ہوگا. جو فریق مقابل ہے اس کے ساتھ تو سخت مقابلہ ہے. کیوں مقابلہ ہے؟ اس کا نصب العین ان کی اپوزٹ ہے. ان کا گول دوسرا ہے، ان کا گول دوسرا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت ہو کہ یہ 11 ادھر کے جن کا گول ایک ہے، اس ایک گول کے مدعی ہیں، یوں کہیے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گول وہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس گول کے متعلق آپس میں ان کا کوئی اختلاف، کوئی اختلاف، کوئی سخت اول کسی قسم کی جب کلیکشن ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ گول متعین ہے. اور اگر ان 11 میں آپس میں اس بات کے اوپر ہی سر اول ہو رہی ہو کہ گول کون سا ہے، وہ ہے یا یہ ہے، پھر اس ٹیم کا خدا ہر شخص اسلام کے نام سے دعوت دے رہا ہے اور بالکل ایک دوسرے سے متضاد نظریات پیش کر رہا ہے، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ وہ دوسرے کو گناہگار ہی نہیں کافر قرار دے گا. ہماری ٹیم کا ممبر ہی نہیں یہ ہو سکتا، یہ ڈسکوالیفائی ہے، یہ کبھی کرکٹ یا کبھی فٹ بال کھیل ہی نہیں سکتا. کافر تو یہ ہو جاتا ہے نا پھر. اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا گول وہ ہے. اتنی بڑی ستم ضریفی وہی کام کر سکتی ہے کہ جو ٹمٹماتے چراغ کی طرح بجھنے والی. خدا عدو کو بھی یہ خواب بازی نہ دکھلائے. کوئی ٹیم جس کے 11 ممبرز کے اندر گول کے تعین کے متعلق یہ اختلاف موجود ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی میدان جیت سکتی ہے. اور یہ اس لیے فٹ بال کے میدان کا گول تو محسوس متعین سامنے ہوتا ہے. ان کے ہاں الفاظ ہیں صرف مشترک، مفہوم متعین کسی نے نہیں بتایا آج تک، اور شاید ان کے اپنے ذہن میں بھی نہ ہو. معاشی مسئلہ حیرت ہے کہ اس مسئلے کے متعلق بھی 2 آراء قرآن میں ہو جائیں گے. یعنی قرآن کو ماننے والے کی میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 رائے ہو سکے گی. شروع سے آخر تک آپ قرآن میں دیکھ جائیے، انفاق انفاق انفاق، شروع سے آخر تک
ابتدائی ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے قرآن، دیے جاتے ہیں کھلا رکھتے ہیں۔ سارے قرآن میں یہ تو حکم ہے، اور قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع رکھتے ہیں۔ اتنی کلیئر، اتنی واضح تعلیم کا دین، اور اس میں اس مسئلے کے اوپر سر کو ڈبل سربا گریبا ایک دوسرے کے ساتھ کہ جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا یہ ہے دین۔ ارے انفاق کو سکھانے والا دین، یہ تعلیم دینے والا، حکم دینے والا، اور اس کے متعلق یہ چیز آپ سوچ لیجئے، ایک قرآن کو چھوڑنے سے کہاں جا پہنچتی ہے قوم۔ انفاق کی آیات میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے تو آپ دیکھیں گے کم از کم چوتھائی قرآن کی تو آپ کی اس پہ آ جائے گی، اس لفظ میں یا اس مفہوم کے اعتبار سے دیے جاؤ، کمائے جاؤ، دیے جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ انفاق کا تو لفظ قرآن نے خراج کے معنی میں استعمال نہیں کیا، یعنی خرچ کرنا نہیں ہے، وہ خرچ ہے۔ یہ تو لفظ قرآن نے انفاق کا استعمال کیا، جس کے معنی یہ ہیں، نفع کا میں نے کہا تھا نسکن، تو یہ وہ معنی ہوتی ہے کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی چیز ڈالی جائے اور ادھر سے وہ چیز نکلتی چلی جائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن کہتا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا لفظ ہیں قرآن کے، تم نے ان کی حالت میں بھی غور کیا جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، دعویٰ تو کرتے ہیں دین کا، عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یمنعون الماعون، کہ رزق کے جن چشموں کو بہتے رہنا چاہیے تھا ان میں بند لگا کے روک لیتے ہیں۔ یہاں تو سوال ہی روک لینے کا اور کھلا چھوڑ دینے کا ہے۔ یہ نظام اس قسم کا ہے کہ جس میں آپ کیپٹل کو، سرمایہ کو، روپے کو روک ہی نہیں سکتے۔ یہ جو روکنا ہے اس کا، قرآن کریم نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ تقسیم دین ہے، وہی لفظ ہے یہاں جسے بخل کہتے ہیں۔ کہا کہ بلا یا تو بن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم۔ خیر اور شر دو بڑی کی اصطلاح ہے، گڈ اینڈ ایون، کسی کی ساری کشمکش ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، دو اصطلاحیں ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد، یہ کفر ہے وہ ایمان ہے، یہ جہنم ہے وہ جنت ہے، یہ خیر ہے وہ شر ہے، یہ گڈ ہے یہ ایون ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ کہ جو روک رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں اس چیز کو جو کچھ کے خدا نے دیا ہے، وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ چیز کسی طرح سے بھی خیر ہے۔ الفاظ ملاحظہ فرمائیے، خیر نہیں ہے یہاں تک ہی نہیں کہا، متعین طور پہ کہا بل ہوگا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے۔ خیر و شر ہی کا تو سارا مسئلہ تھا۔ قرآن نے تو دونوں متضاد اصطلاحیں ایک ہی جگہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ جو جس کو انفاق کی طرح سے کھلا رہنا چاہیے تھا، یہ اس کو روک رکھنے والے جو ہیں، یہ نہ گمان تک نہ کریں، یا گمان بھی نہ کریں کہ کسی طرح سے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ شرمن نہ ہوں، شر ہے ان کے لیے یہ۔ انجام اس کا کیا ہوگا؟ جو سبا پورنا سے ماں باقی رہی یوم القیامہ، یہی چیز، یہی مال جسے وہ اس طرح سے روک رکھتے تھے، جمع کر کے رکھ لیتے تھے، عام الفاظ کے اعتبار سے قیامت کے دن یہ ان کے گلے کا ہار ہو کر رہ گئے، توق گلے کا ہوگا۔ جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں مجرم کے گلے میں توق بھی ڈالا جاتا تھا،
گلے کا ٹاپ بن جائے گا یہ سارا مال جسے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں کہا. 9/35 34-35 اور اس آیا جلیلہ میں ایک اور بڑی عجیب چیز سامنے آتی ہے. بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو متنبہ رہنا اس بات سے. یہ جو مذہب کے نام کے اوپر اٹھتے ہیں خواہ وہ علماء کی جماعت ہو یا مشائخ کی جماعت ہو، احبار اور رہبان، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود تو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کی کمائی پر وہ گزارا ہی نہیں کرتے ہیں، پرستیاں کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اور وہ یہ کچھ کر کے چلیے نیگیٹو اسپیکٹ سے ہی نہ کمایا دوسروں کا ہی کھا گئے. وہ کہتے ہیں وہ اس مال پہ جو دوسرے کماتے ہیں اس کو خود بھی عیاشیاں کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ خدا کے راستے پہ آنے نہ پائیں، انسانیت کے راستے میں سنگے گراں بن کے حائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدا کی طرف جانے ہی نہ پائے. بڑا غور طلب ہے صاحب میری مقام ہے. آیت ختم نہیں ہوئی ابھی. اور اس کے بعد ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ چاندی اور سونے کے یہی دولت کے سمبل ہیں، جو لوگ ان کو جمع کر رکھتے ہیں، خزانے بنا لیتے ہیں اور انہیں ضروریت عامہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے، روک رکھتے ہیں، اے رسول ان لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دے، دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن ان شکوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشت کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم بانفسکم. یہ ہے وہ مال کہ جسے تم نے انسانیت کی بہبود کی خاطر عام رکھنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے روک کر رکھا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. کوئی خارج سے عذاب نہیں آ رہا، وہی جو کچھ تم نے اس طرح سے روک رکھا تھا وہی عذاب بن کر تمہارے گلے کا ہار ہو گیا. یوم القیامہ کے متعلق ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد جو قیامت ہے، لیکن قیامت امروز بھی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. یہی ایک انقلاب آتا ہے جس وقت یہ سارا روکا ہوا مال جو ہے وہ تپایا جاتا ہے، داغے جاتے ہیں، گلے کا ہار ہو جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. نے کہا یہ کیفیت ہوگی اس مال کی. یہاں ایک اور طرف چیز ہے کہ قرآن نے پہلے یہ ارباب مذہب جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی پھر ان کا ذکر کیا ہے. یہ جو اس طرح سے روپے کو کیپیٹل کلاس جیسے آپ کہتے ہیں سرمایہ دار روک کر رکھنے والے، اور ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان خدا کے راستے کی طرف انسانیت جانے نہ پائے اور یہ اس مال کو جمع کرتے رہیں. گویا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر کہ وہ حفاظت کرتے رہیں ان سب کی کہ جو اس طرح سے اس مال کو اپنے ہاتھ جمع کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، روکے ہوئے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں کس طرح ان کا گھر جوڑ قرآن بتا رہا ہے. ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ خود نہیں کچھ کرتے، ان کے مال کے اوپر چلتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت خدا کی راہ کی طرف آنے نہ پائے اور یہ اطمینان سے جمع کرتے چلے جائیں. انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے. عزیزان مان، کوئی شخص بھی جس کے دماغ میں تھوڑا سا بھی ہوش ہے وہ کبھی بھی برضامندی اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہوگا کہ وہ محنت شاقہ وہ کچھ کرے اور اس کی محنت کی کمائی کوئی دوسرا ایسا لے جائے جو کچھ نہیں کر رہا. جو کچھ نہیں کر رہا کے اندر آپ کے ارباب شریعت مذہب بھی آ جاتے ہیں،
اور یہ طبقہ جو روپے کی انویسٹمنٹ سے دوسرے کی کمائی کو لے آتا ہے یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے یہ کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ سارا دن وہ جان مار کے پسینے کی کمائی وہ لائے اور دوسرا اس میں سے چھین کے لے جائے اور یہ کچھ نہ کہے. یہ جو حصہ ہے نا کہ یہ کچھ نہ کہے، یہ وہ چیز ہے جو ارباب مذہب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہوتی ہے کہ اس کا ہم انتظام کر دیں گے کہ یہ کچھ نہ کہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ رزق کی تقسیم خدا کرتا ہے آسمان پہ. وہاں تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ عرش کے نیچے جو پہلا آسمان ہے نا اس کے اندر چھید ہیں، ہر فرد کے رزق کے لیے ایک ایک چھید ہے اللہ میاں نے کیا ہوا. ہر فرد کو اس چھلنی میں سے چھن کے اس چھید کے مطابق ملتا ہے. تم نے اگر ہمت ہے تو جاؤ وہاں جا کر ان کا چھید تن کارا اور اپنا چھید کھلا کارا ہو جاتا. اور اگر یہ نہیں کرتے تو شکایت جو کرنی ہے یہ خدا کے فیصلے کے خلاف شکایت ہے. ڈرو اللہ کے غضب سے. کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جسے چاہے وہ لکھوں کف کر دے، جنوں چاہے کفوں لکھ کر دے. تقدیر سے شاکر رہنا چاہیے گا. اور باقی بات یہ ہے عزیزوں کہ غریبوں کے لیے یہ دنیا ہے نہیں ہے. یہ جتنی بھی مادے کی ثقافتیں ہیں وہ ساری ان کے لیے ہیں اور غرباء کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاڑی میں انہیں اس کا کر کر دو مزاج خان شاہی نہیں ہے. یہ کچھ کرتے رہتے ہیں. پہلے دور کا میں نہیں کہہ سکتا. آج کے دور کی کشمکش میں بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تو نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی واسطہ ہے نہ مذہبی فرقے سے. میں تو ان دونوں کو قرآن کی روح سے ملت میں سفر کا جس سے پیدا ہوتا ہے صرف سمجھتا ہوں. اس لیے یہ سوال نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کی کشمکش میں بھی آپ دیکھیے بہرحال ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے نا اسلام کا کہ وہ اگر اس میں سے اتنا سا نکال کے دے دیا جائے انہیں تو باقی سارا مال حلال و طیب ہو جاتا ہے. سارا جمع شدہ مال اس نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کو پیش کرنے والا کوئی جاگیردار، کوئی ذمہ دار، کوئی کارخاندار نہیں ہے. کسی نے آج تک اس قسم کا بیان نہیں دیا. یہ ساری چیزیں اور بابا مذہب کی طرف سے آ رہی ہیں. آپ کیسے رہی ہیں؟ یا کلون اموال الناس بالباطل، کھانے کو مل رہا ہے. یعنی انہیں چاہیے تھا محافظت کرتے. اور اگر اسلام کی چیز ہے تو وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں. یہاں وہ طبقہ یہودیوں کا تو ہے نہیں کہ جو آپ کو اسلام کا نام نہیں لے سکتا. مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں اسلام کا نام لے کے یہ کچھ کہتے؟ کوئی نہیں ان میں سے کہہ رہا. یہ دیکھیے قرآن کا انداز کہ احبار و رہبان اور یہ جو ہے ان کو ایک کیٹیگری کے اندر قرآن لایا ہے، ایک آیت کے اندر لایا ہے. کیسے یہ لایا جاتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے. آج بھی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ صاحب مال جمع نہیں ہوگا تو زکات کیسے دی جائے گی؟ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ شاید پھر یہ صدقہ اور خیرات اور یہ غریبوں کو اور فقیروں کو کیسے دیا جائے گا. یعنی آپ کے ثواب کمانے کے لیے ان گروہوں کا موجود رکھنا نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر محتاج نہ رہے، فقیر نہ رہے تو یہ جتنے بھی زیادہ دولت والے ہیں یہ جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ تو ان کی سواری کے لیے جیسے یہاں گھوڑے کی ضرورت ہے، ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے غریبوں کی ضرورت ہے، فقیروں کی ضرورت ہے. مستقل کلاسیں رکھنی چاہیے. یہ ہے اعتراض بڑھ جاتا ہے. زکات کیسے دیں گے؟ اس کے لیے یعنی قرآن کے تمام احکام شروع سے آخر تک جمع کرنے کے قرآن اتنا خلاف ہے. آپ نے 2 آیتیں دیکھی بھی اور دیکھیے سارے قرآن میں کہاں سے یہ بات آئی ہے. ایک روایت ہے باب الزکات باب مشکات شریف کی. آپ دیکھیں ویسے روایت تو بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات کے حوالے سے آپ دیکھیے. اس میں لکھا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں
وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغ دیے جائیں گے. یہ اس میں یہ لکھا یہ ہے کہ آج جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام جمع ہوئے, انہوں نے تو رام نہ کیا, یعنی وہ سارے ہی آدم کی رسوانی بیٹھے ہوئے تھے. کیا بھی لگا ہوں اندازہ لگائی کہ صاحب یہ تو مال جمع کرنا ہے, یہاں قرآن نے اس طرح سے اس کو حرام قرار دے دیا ہے, جہنم کی آگ بن جائے گا, کیا کرے. صحابہ کے بعد انہیں معلوم ہے خدا کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس پہ یہ اضطراب. کیا بات ہے, کس کالم میں ہم انہیں ڈالتے ہیں. اپنے میں کر رہا ہوں خیال اہل محل کا, ہمارے جیسے جیسے وہ مسلمان تھے تو خدا کی طرف سے ایک آیت آئے اور اس کے اوپر اضطراب واقعہ ہو جاتا ہے. مسکوٹ ہوئی, مشورہ ہوا, اپنے میں سے ایک ریپرزینٹیٹو چنا. یہی بات ہے کہ اس کلاس کا ریپرزینٹیٹو تو وہ سب سے بڑا کوئی کیپٹلسٹ ہونا چاہیے نا. کون سا چنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں بھی نہیں, جب وہ خلیفہ ہوئے تھے خطبہ دے رہے تھے تو ان کے تہ بند کے اوپر 9 تہ بند لگے ہوئے تھے. انہیں چنا گیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارا کیس پلیڈ کریں وہاں جا کے کہ حضرت اور قرآن کے اس آیت نے تو بڑا اضطراب پیدا کر دیا ہے, آپ کے صحابہ کے دلوں میں حضرت عمر جا کے یہ پلیڈ کرے رسول اللہ, خدا بھیجنے والا, رسول کی حکم کو عام کرنے والا, صحابہ کی جماعت, یہ مشورہ ہو رہا ہے, ریپرزینٹیٹو حضور کی خدمت میں جا رہا ہے کہ کسی طرح جو علم سے جا کے بدلوا لو. یہ پوری حدیث آپ کے یہاں کی موجود ہے. تو حضرت عمر بھی گئے, وہ بھی چلا گئے, جا کے یہ پیش کیا کس طرح. آپ نے کہا کہ خامخواہ کے لیے ان کے دل میں اس طرح پیدا ہو گیا ہے. یہ چیز جو حکم نازل ہوا ہے اس کے ساتھ انہیں یہ پتہ نہیں ہے زکات کا بھی ساتھ ہے. چلیے کہا کہ اس میں سے اگر 2.5% دے دیا جائے گا نا تو باقی سارا مال حلال اور طیب ہو جائے گا. حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب آ کر یہ ان کو سنایا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا. میں سمجھا دیکھا تو دیا ہوں انہوں نے. سوچیے تو صحیح. اب اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکم رہے تو پھر وہ زکات کیسے دی جائے, اس کو دینے کے لیے یہ سارے احکام جو ہیں, اور آگے ہم چلے تو اس کے بعد تو سیدھی سی بات کہ یہ احکام منسوخ ہو گئے ہیں. گئے ہی نہیں. عزیزان ایمان بات نہیں, بات تو ان سے ایک ہی پوچھنے کی ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکات دی؟ زکات تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو سال بھر تک جمع رہے, اور وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ رات کو سونے سے پیش کر پوچھ لیا جاتا تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ فالتو تو نہیں رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں پوچھا بیوی سے کوئی فالتو روپیہ تو نہیں گھر میں رکھا. انہوں نے کہا کہ 7 درہم آج آئے ہیں صبح. آپ نے فرمایا کہ انہیں بیت المال میں جلدی سے بھیج دو. یہ بھی روایت موجود ہے, انہیں بھیج دو تاکہ یہ نہ ہو کہ محمد جب خدا کے حضور جائے تو وہاں یہ دکھایا جائے کہ تم نے یہ چیز فالتو گھر میں رکھی تھی اور محتاجوں کے لیے بیت المال میں نہیں بھیجی تھی, اس حالت میں دنیا سے آ رہے ہو. اللہ اکبر. اس سے پوچھو کہ جب قرآن کہتا ہے کہ یا سجونا کا مادہ گن سکون کے لیے لاکھ میں یہ پوچھتے ہیں وہی ہم سکون کہ انفاق کس حد تک کریں, تو ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب کا سب. میں کہتا ہوں کہ ضرورت سے زائد اگر 100 روپیہ ہے اور 10 میں ضرورت پوری ہوئی, جو 90 دے دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ نہ روک کے رکھو تاکہ سال کے بعد اس میں سے 2.5 دو. تم کو کہتا میں 90 دے رہا ہوں, خدا کا حکم ہے. کہتا 90 دے دو گے تو پھر وہ 2.5 کہاں سے لاؤ گے دینے کے لیے؟ وہ زکات کا حکم کیسے ہوگا پورا؟ وہ 2.5 دیں گے 90 روک رکھو. عزیزان من
میرے سامنے قرآن ہے، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے میرے سامنے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو غلط نظام ہے آپ کا معاش کا، یہ اس کے اندر کے احکامات ہیں، وہ تو اس نظام کے احکام ہیں کہ جس کے متعلق سب سے پہلے نظام یہ کہتا ہے کہ کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نظام ہر ایک کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ صورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ کما کے لاتا ہے اس کو ضرورت کیا کہ گھر کے ساتھ اپنے لیے مول دے، وہ جا کے ان کے حوالے کرتا ہے کہ جائیے صاحب پورا کیجیے، وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام پہ یہاں گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں کہ آج کے حالات میں کیا کیا جائے، وہ تو جب بھی آپ نظام سامنے رکھیں گے تو وہ آئیڈیل ہوگا، آپ کے سامنے ایک گول ہوگا جس میں اس موجودہ حالت سے بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا، لیکن اس گول کے گول ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے معاشی نظام کا گول یہ ہے کہ مملکت ذمہ دار ہوتی ہے ہر متنفس کے سامان زیست بہم پہنچانے کا، وہ اعلان کرتی ہے، اپنے عوام کے باہر لکھتی ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، اور پھر یہ نظام آتا ہے تو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے، درد سر کہے کے لیے مول لیا جائے، وہ کہتا ہے یہ اس نظام کی بات ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ گفتگو آج یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے سر، قرآن کی آیات کھلی کھلی ہے، یہ اس نظام کا، اس مملکت کا فریضہ، اور یہ اس کے بعد یہ نظام جمع کرنے کا سوال ہی نہیں۔ یہاں سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں حضور نے ایک پائی بھی گھر میں نہیں رکھی، کیوں زکات بھی نہیں دی ساری عمر کہ صاحب اگر یہ جمع نہ کیا جائے گا تو وراثت کے احکام پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ یہ پوچھو اس غریب سے کہ جس کے پاس کفن کے لیے گھر میں اس دن پیسہ نہیں ہوتا جس دن مرتا ہے، تو گویا وہ تو یہ سارے احکام خداوندی جتنے ہیں ان کے اوپر تو عمل ہی نہیں کر سکتا۔ زکات کیسے دے گا؟ یہ غریب کیسے دیتا زکات؟ تو خدا کا اتنا بڑا فریضہ، اس سے بھی یہ قاصر ہے، وراثت کے احکام اس سے بھی یہ قاصر، صدقہ اور زکات یہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس سے بھی قاصر، مسجد نہیں بنوا سکتا کہ جنت میں موتیوں کا گھر اعلان ہو جائے، اس سے بھی قاصر، حج نہیں کر سکتا، پیسہ کوئی نہیں ہے کہ زمزم کے پانی سے سارے جتنے بھی بلیک مارکیٹنگ کے کاج ہم آپ دھوائے، اس سے بھی قاصر، جامانت آرم دامانت کو جا آرم، یہ آپ کے ہاں کا دین نہیں، یہ مذہب بن گیا ہوا ہے اس دور کا جب آپ کے ہاں ملوکیت اور یہ سارا نظام جو تھا سرمایہ داری کا آپ کے مسلمانوں میں آ گیا تھا۔ قرآن سے پوچھیے عزیزان من، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسے روک رکھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہاں کہا کہ گلے کا ہار بن جائے گا، یہاں کہا کہ وہ تپائے جائیں گے یہ سارے جتنے بھی۔ دوسری جگہ ہے 104، دو چار آیتیں میں اس وقت پیش کر دیتا ہوں حوالے کے لیے، ورنہ قرآن کریم تو سارا بھرا پڑا ہے۔ ویلن لکل 104 سورت پہلی سے آئے، ویلن لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددہ، اعلان کر دو تباہی کا ان لوگوں کے لیے، مال جمع کرتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، پھر وہ چیک کرتے ہیں بیلنس کتنا ہوا، جمع مالا وعددہ، پھر اس کو پھر گنتا رہتا ہے، 99 کے پھیر میں جا پڑتا ہے نا۔ یہاں بھی وہ ہے یا سب وہ انا مالا ہوں اخلادا، یہاں بھی ہے ولا یا سب اللہ یا سب وہ انا مالا ہوں اخلادا، یہ سوچ رہا ہے، یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ مال جو جمع کر رہا ہے اس سے حیات جاویدہ مل جائے گی، کل آپ کو معلوم ہے کہ کہاں آیا کرتا ہے، معلوم کر دو ان کو، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ وہ چیز ہوتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال اور یہ صاحب مال یہ جو ہے اس جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہوتی ہے، مادروں کا مال حتمہ،
تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا ہے حکم؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں تندور ڈال رکھا ہے اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں، سوال نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ عزیزان من سوچیے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ انہا علیہم یوصدۃ فی عمد ممددہ، یہ بڑے بڑے ستون بن کے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ستون جو ہیں اس وقت اس نظام کے، انہیں یہ طے کرے انسانی نہ سمجھو، یہ وہ ستون ہے جن کے اندر صرف سے کہاں تک آگ بھری ہوئی ہے، صرف ان کے یہ اوپر کے طے کر پھٹ جائیں گے، اندر کی اپنی آگ ان کو جلا دے گی۔ قرآن ہے عزیزان نے، اور جو قوم یہ روش اختیار کر دیتی ہے 47/38 47/38 آخری آیت ہے جی، ہاں تم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کیا تم وہ قوم ہو کہ جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اس مال کو کھلا رکھو، تو تمہاری کیفیت یہ ہے فمنکم من یبخل، وہی بخل یبخل یہاں آیا ہے، تو تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو روک رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پھر ترجموں میں جو لفظ عربی کا آتا ہے، جو اردو میں اس کا مفہوم ہوتا ہے اس سے بات بگڑتی ہے۔ بخل یا بخیل جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک ذاتی انفرادی کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ایک شخص جو اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق خرچ نہ کرے، اس سے کم درجے کا اپنی ذات سے بڑا بخیل ہے، اپنی ذات سے بھی اتنا خرچ نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ اس کے لیے نہیں ہے، یہ انفاق کے بالکل مقابلے میں ضد ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے اس کو کھلا رکھنا بہتے پانی کی طرح، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بند لگا کے روک رکھنا اپنی ذات کے لیے۔ کہا یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کو یوں کھلا رکھو تو یہ وہ لوگ ہیں جو روک رکھتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اسے روک کے اپنے ذہن میں سمجھتا یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا، اسے پتہ نہیں کہ اپنی ذات کو اس سے محروم کر دیا اس شخص نے، اس کو روکتا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اسے ہمارے راستے میں دیے جاؤ، ہمارے راستے میں دیے جاؤ، تو ہم بھی یہ فقیر بے نوا ہیں، جھولی پھیلا کے بیٹھے دے جا زیادہ آزاد سے، یعنی خدا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر ہیں، تم بہت بڑے غنی ہو، دولت مند ہو۔ سوال ہمارا نہیں ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تم اپنی تباہی لا رہے ہو اس سے۔ اور سنیے عزیزان من، پوری قوم میں جب یہ معاشی نظام رائج ہو جائے، اس قوم کا حشر کیا ہوتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اس صحیح روش سے اراض برتا تو وہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ بہت بڑی انقلاب کی یہ علامت ہے۔ کون سی قوم وہ ہوگی؟ قرآن تفصیل میں نہیں جاتا، اصول بیان کرتا۔ اصول یہ ہے ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ بات ختم، استبدال قومی ہو جاتا ہے، اس میں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تو تمہارے جیسی نہ ہوگی کہ مانے کیا ہوگا؟ وہ ان کا نظام جو ہے معاشی وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو روکے ہوئے نہیں رکھیں گے، انسانیت کی بہبود کے لیے اس کو آگے پھیلائیں گے۔ فی سبیل اللہ والی بات کیا رکھیے اس میں، یہ بھی نہ سوچیے کہ یہ نظام جو دعویٰ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پھیلاتے ہیں، اس دولت کو، اگر وہ خدا کی وحی کی بنیادوں کے اوپر وہ نظام قائم نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اس دولت کو روک رکھنا اسلامی نظام نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے بند کو اٹھا دینا لیکن
وہی کے ساحلوں کے اندر اس کو نہ جانے دینا، یہ بھی اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہی ہے کہ روکے نہیں، چلتا جائے لیکن سیلاب نہ بننے پائے، نہر کی حیثیت ہو، وہی کی مستقل اقدار کے ساحلوں کے اندر یہ پانی بہتا ہوا چلا جائے اور بہتا چلا جائے، جسے قرآن نے سلسبیل کہا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے نا جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے، اور یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے، مرکب ہے یہ سلسبیل، بہتا ہوا چلا جائے، آواز لگاتا ہوا، پوچھتا ہوا کہ کتنی ضرورت ہے بھائی تمہاری کتنی ضرورت ہے، پکارتا ہوا آگے بڑھتا جائے اور کہتا جائے جس کی جتنی ضرورت ہے دو۔ یہ ہے جنت کے چشمے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، تمہارے جیسی بھی وہ قوم نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ پوری قوم کے مطلب قرآن نے یہاں یہ کہہ دیا۔ ایک اور ریفرنس لے لیجیے، 70/17، 70/17، کہتا جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ بڑا یہ قرآن نے جہاں یہ دیا ہے بڑا گرافک سا ہے، یہ محاکات جسے کہتے ہیں، نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا۔ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، فادعوا، وہ آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے۔ جہنم کسے بلا رہی ہے؟ من ادبر وتولی، اس سے کہ جس نے اس صحیح نظام سے یا تو بالکل منہ موڑ لیا، ادھر پشت کر کے پیٹ کر کے چلا گیا، وتولی، یا کم از کم اراض برت کے یوں نکل گیا۔ واہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب ٹھیک ہے یہ سرمایہ داری کے بھی خلاف ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، آ رہا درمیان میں سے یوں کترانے کی راہیں ہیں جو نکالی جاتی ہیں۔ ادبرا، جو بالکل اعلان کرتا ہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، نظام وہی صحیح ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ آوازیں دے دے کر جہنم بلا رہا ہے ان کو جو اس صحیح نظام معاشی نظام جو قرآن دیتا ہے اس سے منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، ایران برت کے پہلو صحیح کر کے چل دیتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ قرآن تو کسی بات کو وضاحت کیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ جمع فاؤ، یہ وہ ہیں کہ جو جمع کرتے ہیں ایک اس قسم کی تھیلی میں کہ نیچے کا منہ تو پہلے ہی بند تھا، جمع کر کے اوپر کا منہ کس کے بند دیتے ہیں اور آگے ہوتا ہے۔ یہ نظام ہے عزیزان من جو قرآن پیش کرتا ہے، وحی کی بنیادوں کے اوپر مستقل اقدار کے مطابق انسانیت کی بہبود کے لیے محنت سرمایہ کو، محنت سے محاصل کو، زمینوں کی پیداوار کو، جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے، اور دیے میں تو دونوں چیزیں آتی ہیں عزیزان من۔ وسائل رزق جتنے بھی ہیں وہ سارے خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ زمین اور زمین کے اندر ساری صلاحیتیں، یہ تو نہ ہم نے کہیں سے خریدی ہے نہ ہم نے کہیں سے پیدا کی ہیں، یہ تو جس نے خالق نے جو تخلیق کیا وہ ساتھ ہی اس نے ربوبیت کا بھی انتظام کیا۔ زمین میں یہ خزانے بھر کے دے دیے۔ دوسری چیزیں انسان کے اندر کے کمانے کی صلاحیتیں ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، یہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ فطرت کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہے، یہ تو صرف اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، اور اسی لیے کہتا ہے قرآن کے لیس الانسان الا ما سعی، محنت جو ہے یہ ہے صرف اس کی جس کا حقدار ہے۔ یہ باقی جو کچھ ہے یہ تو خدا کی طرف سے ملتا ہے انسانیت کی بہبود کے لیے۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان چیزوں کو روک لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے ان کے لیے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ اسلامی مملکت کے معاشی نظام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسلام کا معاشی نظام جب کوئی بھی نظام جو ہے وہ پیوند کاری نہیں ہے کہ آپ بادل کا نظام قائم رکھیں، اس کے اندر اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیوند لگا دیں اور اس کے بعد خوش ہو جائیں کہ ثواب کا کام یہ ہو رہا ہے۔ پیوند سے کام نہیں چلتا، وہ شرک ہے۔ توحید خالص یہ ہے یا کفر اختیار کرو یا ایمان اختیار کرو۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کو اس انقلابی نصب العین تک لے جانا چاہیں گے تو بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا۔
گریجولی وہاں تک پہنچا جائے گا. بات نصب العین کے تعین کا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. وہاں تک پہنچنا اسے اعمال صالحہ کہتے ہیں. ان دونوں کے مجموعے سے یہ نظام قائم ہوگا. فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. تم اس اپنی ملکیت سمجھتے ہو، اس لیے روک رکھتے ہو نا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ ملکیت خدا کی ہے، تمہاری ملکیت نہیں. سوال پیدا ہو رہا ہے ذاتی ملکیت کے اندر سے، جو اس کو نفی کرتا ہے وہ صاحب کفر کا نظام لا رہا ہے. اسلام یعنی اس کو ایک سینٹٹی حاصل ہو رہی ہے، ذاتی ملکیت کو تقدس حاصل ہو رہا ہے. وہ یہ فرمانے خدا بندی ہے، یوں پیش کیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے للہ ہے کہ آپ کو سماوات بنا ذاتی ملکیت تمہیں سے کس کی ہو سکتی ہے؟ خدا بن رہے ہو. ہم مالک ہیں جو کچھ بھی ہے اس کے. اللہ بما تعملون خبیر، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. دھوکہ دیتے ہو، اس کا نام نیکی خیر خیرات یہ رکھتے ہو، ہم جانتے ہیں. ملکیت کا تصور جو ہے وہ تو انداز من دون اللہ کہا ہے قرآن نے. خدا کے مقابلے میں دوسرے خدا بنا دینے والی بات ہے. وہ کہتا ہے اللہ نہیں آپ سماوات والارض. سیدھا نمان کسی کا مکان ہو، اس کا مالک ہو، آپ اس کی ملکیت کا کیجیے، دیکھیے تو صحیح، پھر آگے جا کے جھگڑا ہوتا ہے. اللہ نہیں آپ سماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس نظام کے لیے جب یہ کچھ کہا جاتا ہے تمہارا نہیں خدا کا ہے، خدا کے لیے جسے ہم کہتے ہیں دے دو، اللہ واسطے جن وکیل کرنے ہوتے دے دو. وہ اللہ واسطے کی سزائیں تو وہ محتاج بھکاری بے کس بے نواسا بڑی دردانگیز آواز خدا وہ لگاتا ہے، دے جا اللہ کے واسطے. اس دردناک خدا میں محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ خدا ہی ہے جس کے لیے یہ مانگ رہا ہے بیچارہ. وہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ جو کہا جاتا ہے تو خدا محتاج ہے اور یہ غنی ہے. بات یہ نہیں ہے. ورنہ وہ غنی من العالمین، خدا تو ساری کائنات سے مستغنی ہے، اس نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے. وہ تمہارے لیے ایک نظام ایسا چاہتا ہے جس میں یہ مانگنے والے رہیں ہی نہیں. یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کہے کہ مجھے خدا کے لیے روٹی دے. وجہ تذلیل انسانیت. آپ گھر میں مویشی بھی پالتے ہیں عزیزان من تو خود اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وقت پہ ملے، لیکن انسان آپ کے معاشرے کے اندر دردناک اور شوق انگیز آواز سے آپ کو کہتا ہے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، مجھے خدا کے لیے روٹی دے دو. اس سے زیادہ انسانیت کی قلت کیا ہے. یہ جو ہم تمہیں نظام دے رہے ہیں ہم محتاج نہیں ہے، تمہارے ہی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. البتہ جواب اس کا ہے سورہ یاسین میں ہے 3647. کیا باتیں کر جاتا ہے قرآن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا رزق جو ہے اسے کھلا رکھو ہر ایک کی ضرورت کے لیے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو اس نظام سے انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے کفرو کے معنی یہ نہیں ہوتے وہ ہندو یہودی غیر مسلم جسے آپ کہتے ہیں. ہر وہ جو صحیح نظام قرآنی سے انکار کرنے والا ہے وہ کفر ہے اور یہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کافر یہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ وہاں ہندو تھے وہ تو وہاں رہ گئے نا، وہ وہاں کہتے ہوں گے اب بھی کہتے ہوں گے کیا ہم وہ ساڑھا بھی نہ لے گے. یہ جو اس صحیح نظام سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہے
للذین آمنوا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی بہبود کے لیے جسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جو تم وہ کہتے کیا ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تقدیر کا سارا مسئلہ، رزق کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھوکے نہ رہیں تو وہ ان کو رزق خود کیوں نہ دیتا؟ یہ جو محتاج ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ محتاج نہ رہے، تو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ خدا سے لڑائی کریں، وہ ان کو محتاج رکھنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو ان کو روٹی دو۔ ماں بابا اللہ بڑا ڈاڈا، کوئی وہاں تو لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے، اندازہ لگائیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو کفار کا قول ہے کہ اگر وہ چاہتا تو انہیں خود روٹی آ کے کیوں نہ دیتا۔ اس نے کہا کہ ہم خود آپ آ کے بھوکے کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا کرتے، اور میں یہ چیز کئی بار آپ سے واضح کر چکا ہوں قرآن کی آیات میں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروگرام جو انسانوں کی دنیا کے اندر چلتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے ہمیشہ۔ اور وہ مشہور آیت جو ہے سورہ نساء کی، وہ میں دوہرایا کرتا ہوں کہ مدینے کے اندر کوئی یہ مملکت بن گئی، مکے کے اندر ابھی وہ لوگ موجود تھے جن پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ وہاں پکار رہے تھے۔ قرآن نے یوں کہا ہے، اے مدینے کے مسلمانوں جو تم محفوظ ہو گئے ہو، کیا تم سن نہیں رہے کہ مکے کے مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے وہ مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، کیا تم ان کی آواز و فریاد سن نہیں رہے؟ اٹھ کے ان کی مدد کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو؟ بات تو سیدھی کہنے کی تھی، صاحب پکار رہے ہیں آپ کو، آپ کافر مشرک ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ ایک تو وہ پکاری آپ کو رہے ہیں، پھر آپ کی قدرتوں کا اندازہ نہیں لامحدود ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ہمارا پروگرام یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ پکارتے ہیں، ان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، خدا انسانوں کی جماعتوں کے ہاتھوں سے انسانوں کی جماعتوں کا مقابلہ کرایا کرتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ انتظام کرو ان بھوکوں کی روٹی کا، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر خدا نے ان کو واقعی معاش کی طرف سے بے فکر کرنا ہوتا تو وہ خود کیوں نہ ان کو رزق دے دیتا۔ کہا ان سے کہو کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کتنی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تم جا رہے ہو۔ یہ انتظام، یہ نظام تم نے ہی قائم کرنا ہے، روکا بھی تو تم نہیں ہے، رزق کو بند بھی تم نہیں کھولنے ہیں۔ یہی چیز یہاں دوہرائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بات ہم نے سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پھر یوں تو مانے ہوئے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں جو ہم سے وہ مانگتا ہے۔ کہتا یہ کٹ حجتی ہیں حقیقت میں، بات یہ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے فنکتب ما قالوا، جو کوئی یہ کہتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں، درج کرتے چلے جاتے ہیں ان کے اعمال نامے میں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان سے پوچھو کہ اگر یہی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پوچھ بھی جو ان کی بغیر حق، اور ان سے پوچھو کہ اگر یہی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پوچھ بھی جو ان کی طرف سے انبیاء آئے تھے، ان لوگوں نے اٹھ کے ان کے اوپر کیوں حملے کر دیے تھے اور ان کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کٹ حجتی ہیں جو تم بیچ میں تو چیر باؤنڈ ہو، جنہیں پنجابی کہتے ہیں، یہ بڑا جامع لفظ ہے،
اس کے بدلے میں ایک جلا دینے والا عذاب آئے گا. جس قسم کا انقلاب آئے گا عزیزان من، جس کے لیے قرآن نے دوسری طرف کہا ہے کہ محتاط رہو اس عذاب، اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو پھر ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا. سیلاب نہ فرصت تو درو خانہ قدامت، وہ پھر تقریب نہیں کیا کرتا تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے آنے سے پہلے بند لگا کے اس کے روکنے کی فکر کرو. ظالے کا دماغ قدمت ایدیکم، کیا بات ہے. یہ جو اس قسم کا پھر وہ عذاب آتا ہے، تباہی آتی ہے معاشرے کے اندر، یہ فساد برپا ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح فساد برپا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو کہتا ہے کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہوتا. دماغ قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے. لایا ہوا نہیں، لفظ قرآن کا عجیب. قدمت بعض سفر تو ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی توشہ باندھ لیا جاتا ہے. بعض اس قسم کا بھی ہوتا ہے، عام طور پہ فوج کے اندر ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، اسے پہلے بھیج دیا جاتا ہے منزل سے. وہ ریگولر فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں سارا سامان جتنا بھی ہے پورا کر دیتا ہے. پہلے سے سامان پورا کر دینا تاکہ پہنچنے کے بعد وہ سامنے آ جائے. قرآن یہ کہتا ہے ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ پہلے وہ عمل کرتا ہے، بھیج دیتا ہے وہ اپنے لیے، وہ پہلے ہی وہ نتیجہ بعد میں وہاں پہنچتا ہے. عمل کے سرگرم ہونے کے بعد نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور یہ جو انقلاب آتا ہے، فساد برپا ہوتے ہیں، آفتے آتی ہیں، کتنے آتے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اس قوم نے بہت پہلے سے تقریبی چیزیں اپنی جتنی بھی ہیں بھیجنی شروع کی ہوئی ہوتی ہیں. عجیب لگتا ہے قرآن کا. تم بھیجتے چلے جا رہے تھے، ہم تو صرف ان کو یہاں جمع کرتے چلے جا رہے تھے. بما قدمت ایدیکم، تم نے یہ پہلے سے بھیجنی شروع کی ہوئی تھی. 22 برس سے یہ بھیجنی شروع کی ہوئی تھی تم نے، ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے عزیزان من، جب اس کی جگہ آپ ایک صالح انقلاب لاتے ہیں، وہ بھی شباشب نہیں آیا کرتا. اس کے لیے بھی بہت پہلے سے ہاتھوں کو کچھ بھیجنا پڑتا ہے. بڑا تدریج آتا ہے. وہ تو جنت کے متعلق کہا نہیں، یہ عذاب کے متعلق سنت قد رجہم من حیث لا یعلمون یشعرون. سنت قد رجہم، گریجولی، اسٹیج بائی اسٹیج، درجہ بدرجہ ہم ان کو لیے چلے جا رہے ہیں. اور جب وہ سامنے آئے گا تو وہ یوں نظر ایسے آئے گا کہ ان کو اس سے شعور تک ملا ہوگا کہ آگ کہاں سے گیا. بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں ہی تو پہلے بھیجا تھا، بھول گئے. وان اللہ علیہ ظلام للعبید، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتے. قومیں اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے نظام کی وجہ سے تباہ ہوا کرتی ہیں. خدا کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا. اس لیے ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوخ کر دینا یہ قرآن کی تعلیم کے یکس کا خلاف ہے. الذین، وہ کہتا ہے حجتیں ان کی ملازمت کرنا، باتیں ہم ان سے کر رہے ہیں، یہ جو نظام ہے اس کی. اور ان کی کیفیت یہ ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصے میں آتا ہے، فرعون کے پاس گئے، اس سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو، ان کو چھوڑو، اجازت دو میں ان کو یہاں سے لے جاؤں. دربار میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے فرعون کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے یہ درباری وزیر امیر ہیں، ان کے جو بزرگ اس سے پہلے مر چکے ہیں، وہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ لال پور میں بھی تقریر کر رہا تھا. بات آج کل کے یہی مسائل یہی تو سامنے آ سکتے تھے، یہی چیزیں سامنے آ رہی تھی، قرآن کی روح سے یہ پیش کیا جا رہا تھا. اس کے بعد عام طور پہ میرا انداز ہے وہ میں نے یہ کہا کہ بھائی سوالات اس ضمن میں، ہمیشہ یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس ضمن میں سوالات جو ہیں ان کو پیش کیجیے صاحب. وہ پرچی وہاں سے آ گئی، وہاں سے لکھا ہوا تھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر تھے.
اور یہ مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے 3 ہی دن پہلے تبلیغ جلسے میں نہیں فتنہ وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ گھر کے اندر آپس میں کزن تھے، وہ وہاں نوجوان وہ گھر میں بات چل پڑی، اور وہاں لال پور میں یا ان جگہوں میں جو مذہب فرق زیادہ ہے وہاں تو یہ مسئلہ بڑا عام چلا ہوا، گھر کے اندر وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے نور و بشر کی، اور یہاں سے جو آگے بڑھے ہیں اشتعال اتنا گلایا گیا کہ دوسرے نے اٹھ کے اس کو چاقو مار کے وہی مار دیا، گھر میں بھائی کو ڈھیر کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے اور وہ چٹ آ رہی ہے کہ وہ نور سے یا بشر سے، میں نہیں وہی بات جو اس نے کہی کہ الجھاؤ اس میں کہ بتائیے صاحب یہ اسلاف جو ان کے تھے وہ جنتی تھے یا جہنمی؟ تو سیدھی بات ہے، کسی مولوی صاحب کے سامنے اگر یہ بات آتی تو ساری رات اس بات میں وہ سرو کر دیتا، اسے پتا نہیں تھا سامنے ہے کون، تو خدا کا پیغمبر اس نے کہا وہ جو تم ان کے متعلق کہتے ہو علم عند اللہ پھر کے پاس، ان کا معاملہ خدا کے کتاب میں درج ہے جہاں ان کے اعمال نامے ہوتے ہیں، تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو کہ نہیں؟ یہاں بھی بات ان سے ہو رہی تھی اسلام کی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ یہ بات تو بعد میں کر لی جائے گی، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صاحب کیوں ہم اس کو گرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں وہ نظام قائم کرتے؟ تم یہ بتاؤ کہ وہ سوکھنی قربانی یہودیوں کے ہاں وہ قربانی دیتے تھے، پھر وہ گوشت کو جلاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں سے وہ بڑی ٹھیک ہے اب کباب میں دھواں گرا ہوگا، وہ کباب کا اشتہار وہی ہوتا ہے، وہ دھواں اسے اٹھا کرتا ہے پھینک کے لے آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو گوشت کو جلاتے ہیں نا یہ دیوتا جو ہے نا ان تک یہ دھونی پہنچتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اسے سوختنی قربانی کہتے ہیں۔ عام طور پہ تقریباً ہر مذہب میں یہ چیز رائج تھی، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بات تو بات کی ہے، پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ تم نے کسی رسول کی بات نہ ماننا، کہاوت سے کہ وہ یہ سوکھنی قربانی والی بات نہ کی ہے گل پہلے کا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں کوئی اہم معاملے جو ہیں زندگی سے متعلق معاملات ان کے متعلق آپ گفتگو کریں گے عقائد کی بات کی جائے گی۔ چلیے شکست نہ کشود نہ کشاید و حکمتی مہمارا، حل ہی نہیں ہوتا یہ مسائل جو ہیں، کبھی ادھر نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ بتاؤ، جواب دینے والا ابھی تو خدا تھا، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ کہا ان سے پوچھو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے ہمارے طرف رسول آئے تھے، انہوں نے اس قسم کا حکم دیا تھا ہمیں، وہ یہ چیز کرتے تھے، تم یہ کہہ رہے ہو، تو بتاؤ کہ وہ جو یہ چیز بھی تمہاری پوری کر رہے تھے پھر ان کو قبول کیوں کر دیتے تھے، ان کے دربار تقریر تم کیوں ہو جاتے تھے؟ چلو یہی حجت کی بات ہے تو یہ پہلے بتاؤ کہ یہ تم کیوں کرتے تھے؟ بات اور من حرامی حجتاں تھے، بات وہی ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب آپ کیونکہ یہ نہیں کرتے اس لیے ہم تمہاری معاشی نظام کی بات جو ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے۔ سب سے بڑی اذیت یہ ہوتی ہے عزیزان من کسی صداقت چار دیانتدار سچے آدمی کے متعلق یہ کہنا کہ تم جھوٹ بولتے، بڑی اذیت رساں چیز یہ ہوتی ہے، یہ الزام لگانے والی۔ قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے حضور سے کہ بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جہاں بڑے یقین انداز سے ایک بات کہی ہے عزیزان من، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ کہا کہ یہ اگر کوئی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ خدا کے پیغامات لے کر آئے تھے انہوں نے اسی طرح سے ان کو بھی جھٹلایا تھا، واضح دلائل، بہترین ضابطۂ قانون
ایسی کتابیں کہ جو دوسروں کو روشنی دینے والی کتابیں، تاریکیوں سے ان کو روشنی کی طرف لے جانے والی چیزیں تھی، وہ لے کے آئے تھے. انہوں نے ان کی بھی تصدیق کی. لیکن اس معاملے میں ایک چیز جو میں نے کہا تھا، قرآن نے بڑی ہی لطیف چیز کی کہی ہے. 6/33 اور بڑی عظیم چیز عزیزہ نے مانی. میں تو جب اس پہ دیکھتا ہوں بچ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہیں کے آپ رہنے والے، انہی میں سے ایک فرد، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، وہی آتی ہے، اس کے علاوہ میں تمہارے جیسا ایک انسان. اب وہ جو یہ چیز کہے خدا کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ کہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو وہ یہ ہوا نا کہ وہ اس شخص کو جھوٹا کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ تم کہتے ہو میں خدا کی طرف سے رسول ہوں، وہاں سے وحی مجھے ملتی ہے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ بہت بڑی چیز. اس دعوی نبوت کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کا ثبوت کیا وہاں پہنچایا گیا؟ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب معجزات نبوت کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں، معجزہ دکھا دیا جائے. قرآن نے بار بار اس کی نفی کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے. میں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں تو جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں علاوہ علم بصیرت دعوت دیتا ہوں، عقل و فکر کی بنا پر، علم و بصیرت کی بنا پر، اور تم مجھ سے وہ باتیں مانتے ہو جس میں تمہاری عقل و فکر معروف ہو جائے. ارے کیا کرتے ہو تم؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا؟ کہ آپ نے فرمایا ثبوت یہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے. تم بتاؤ کہ اس قسم کی زندگی جو تمہارے سامنے ہے، میری سچے کی زندگی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے؟ آفتاب احمد دلیل آفتاب، رکھو انگلی، کوئی ہے مائی دلال، کہو ایسی زندگی ایسی سیرت کس کی ہوتی ہے؟ عزیزان مان، ایک دائی اپنے دعوے کی صداقت میں اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے، اور وہی دائی سچائی کے اوپر ہے جو دشمنوں کے درجے میں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے. آج کہا جاتا ہے وہ اس کو دو جس کا نازی بڑا صاف رہتا ہے، اور ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ کسی کا نازی بھی بے داغ نہ رہنے پائے. یہ ہے نازی بے داغ کہ اتنی اس قدر مخالفت، جو ان دونوں کی مخالفت ہوتی تھی اس کا تو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے. ہرکل کے دربار میں ابو سفیان گیا تھا مدد لینے کے لیے حضور کے خلاف، اس جماعت کے خلاف. وہاں ہرکل نے یہ پوچھا تھا کہ یہ شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہے تم میں سے یہ ہے کہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ان میں سے ہمارا عزیز ہے، ہمارا نتیجہ ہے، کسی کا بھائی ہے، اپنے میں سے ہے. کہا کہ اس کی زندگی تم نے گزری ہے؟ کہا ہم نے گزری. اس نے پوچھا کہ میری زندگی یہ کیسی تھی؟ عزیزان مان، سچائی اس کو کہتے ہیں، کریکٹر اس کو کہتے ہیں. اس مشن پہ وہ گیا ہوا وہ شخص، وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ جو چیز ہے وہاں کہہ دے. اور پھر یہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا تو کہتے ہیں واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ واجب اگر ہوئے شریعت تو مسلمانوں پہ ہوتا ہے، کافر ابو سفیان کا تو نہیں واجب ہو سکتا. تو مسلمان ہوں گا تو پھر بولتا نہیں، میں بھی کافروں میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ وجود شریف سے واقف ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں معاف کر دے گا لگنا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بول رہا. کہہ رہا میں نے پتا نہیں تھا مسلمان نہیں. اس کے دربار میں اتنی بڑی مہم پہ گیا ہوا شخص، اور وہاں یہ وہ پوچھتا ہے اس جواب کے وہ جو دار مدار تھا اس کی مشن کی کامیابی اور ناکامی کا. عزیزان مان، سیرت یہ ہوتی ہے پھر سے چڑھ کے بلاتی ہے. ابو سفیان نے کہا اس نے زندگی ہم نے گزاری ہے، اس نے کبھی آج تک نہ جھوٹ بولا ہے نہ کسی کو فریب دیا ہے. اس نے کہا کہ جس کی پوری سیرت یہ ہو وہ کبھی راتوں رات اس طرح بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا جیسا تم کہتے ہو. میں اس کو سچائی مانوں گا.
قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. آئے نا کوئی مائی کا دان بڑے دان کرنے والے اس سے کہے نا کہ میں نے تم میں زندگی بسر کی ہے، دیکھو تو صحیح یہ زندگی کس کی ہوتی. یہ تھی زندگی. میں بات یہ کہہ رہا تھا 6/33 کتنے حکیم کا رائے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں یہ باتیں اذیت ضرور دیتی ہیں کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو رہی کہ یہ جھوٹی ہے، تکلیف کرتے ہیں. سنیے عزیزان مطلب قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ جو تو یہ کہتے ہیں تمہارے دل کو اس سے بڑی اذیت پہنچتی ہے، لیکن ذرا فرق کر لو ایک بات میں. فإنہم لا یکذبونک، یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. رسول کہنے میں جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ظالم کی جڑ کٹ جائے گی، یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. صاحب تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، کتنا فرق ہے. تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہماری بات کو جھوٹنا. غصہ سانو ہونا چاہیے، سانو کہنا چاہیے تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. یہ ہے شہادت. کتنا لطیف فرق ہے صاحب دو باتوں کے اندر. قرآن کہتا ہے پھر تو نہ دیں، کیا حسین بات ہے. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما صبروا. اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے. جہاں بھی کوئی انقلابی آواز آئی ہے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر اس کی ضرب پڑتی ہے، وہ ہمیشہ اس کو جھٹلاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ نظام صحیح یہ ہے ہی نہیں ہے، نظام صحیح وہ ہے جو ہم کہتے ہیں. یہ چیزیں وہ کہتے ہیں تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تجھے تو جھوٹا نہیں کہتے ہیں. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. لیکن ان سے کہو یہ معاملات یہیں طے ہو جانے والے نہیں ہیں. یہ بات نہیں کہ یہاں تم نے جھوٹ فریب جس طرح سے جی چاہا اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا، منافع کو سمیٹ لیا، اس کے بعد مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنے والی ہے. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، یوم الحساب آنے والا ہے. عزیزان من، میں پھر یہ عرض کر دوں قیامت کے متعلق، یہ وہی نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی ہے. یہاں بھی جب صحیح انقلاب آتا ہے، جیسا انقلاب کے محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، یہی ترازو قائم کر دیے جاتے ہیں، یہی خیر اور شر کی پرچیاں کھلنے لگ جاتی ہیں. وہ تو بڑا صحیح الحساب واقعہ ہوا ہے، یہی سامنے امالنا میں آ جاتے ہیں، یہی وہ گلے کا تام بن جاتے ہیں، یہی وہ تبائے جاتے ہیں سکے. یہاں بھی وہ انقلاب آ جاتا ہے. کہا کہ پورا بدلہ ہر ایک کا اس پہ دیا جائے گا. اور آگے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور وہاں کی بات یہ ہے، اب یہاں یہ ایک چیز کہی گئی، اگر کہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن انداز اب درس کا یہی ہے کہ جب بات آئے کچھ اس کی وضاحت ساتھ کے ساتھ کر دے. نجات کا مطلب جتنے دنیا کے مذاہب ہیں اس میں نجات کا تصور مشترک ہے. نام کچھ رکھ لیا جائے، وہ مکتی ہو ہندوؤں کی، وہ نروان ہو کچھ مذہب والوں کا، وہ سیلویشن ہو، وہ نجات ہو آپ کے یہاں بھی جو تصور آپ نے لے لیا ہے، یہ قدر مشترک. یہ ہے کیا تصور؟ بات پیچھے سے چلتی ہے. یونانیوں نے زندگی کا ایک تصور دیا تھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ پلانٹ جتنے ہیں ان کو گول نظر آتے تھے دائرے میں. انہوں نے کہا کہ زندگی کا فرق تھا دائرہ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی بھی ایک سائیکلک آرڈر میں چلتی، دائرے میں چلتی ہے.
دائرے میں چلنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مقام سے آدمی چلے اس دائرے میں، چلتا رہے، سفر کی تکمیل کا نام ہوگا کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جائے. یہ ہے نا دائرہ، جسے گولو کا بیل کہتے ہیں. وہ بیل دن بھر میں شاید 40-50 میل کر لیتا ہوگا، شام کو دیکھیے اسے کھوٹے سے بگایا ہوگا. دائرے میں جب زندگی چلتی ہے تو زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے جہاں پہنچ جائے. انہوں نے تو یہ فلسفہ دیا تھا، مذہب والوں نے اس کو ایک عقیدہ بنا دیا، نجات کا تصور. یونان میں اسی فلسفے کے بعد پیتھاگورس نے اس کو مذہب کی شکل دی، ٹرانس مائگریشن آف سول، تناسخ کا مسئلہ یا آواگون کا مسئلہ. یہ وہاں یونان کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے. ایک روح آتی ہے یہاں کسی پیکر میں، وہ یہاں کچھ برے کام کرتا ہے، مر جاتا ہے، پھر وہ روح چکر کاٹتے دوسرے پیکر میں آ جاتی ہے، پھر وہ یہ کچھ کرتا ہے، پھر آ جاتی ہے. چکر چکر، دھن چکر، دنا چکر، جیون چکر، مہا چکر، حتا کہ اشوک کا چکر. ان کے یہاں آج کل وہ عالم ان کا جو نشان ہے وہ بھی چکر. زندگی چکر میں چلتی ہے. کروڑوں سالوں کے چکر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسی روح پہلے دن آئی تھی پھر وہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، نہ کم کی کری، ایجیور ہو جاتی ہے. اور پھر شادیانے بجتے ہیں کہ ساتھ شکر نجات ہوں. یعنی ایک انداز کی روح اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں خدا نے، ایشور پرماتما نے وہ بھیجی، اور پھر اس کے بعد اس چکروں میں ڈال دیا اس کو. کروڑوں سال چکروں میں ڈالنے کے بعد وہ کیا اس نے کہ آخر الامر جیسی تھی ویسی ہو گئی، نکتی ہو گئی. نکت ہو گیا کیا؟ نک گیا کیا تھا؟ نروان والوں نے کہا کہ یہ جو یہاں ہوش آ گیا ہے آدمی کو، اس کا بیڑا درد، یہ ساری مصیبت اسی چیز ہے. نہ ہوش میں رہے، نہ یہ بکتا ہو، نہ آرزویں پیدا ہو، نہ تکالیف آئے. اس کے لیے ریاستیں، مشقتیں، وہی چکر ان کے ہاں کا. سارے چکر کاٹنے کے بعد پھر کیا ہو؟ نروان، کہ جس میں پھر ہوش ہی باقی ہے. چل پہلے ہی دن تو دورا تھی، معاملہ ختم ہو جائے. نروان رائے جیسا پہلے آیا تھا نا کہ ہوش نہیں تھی، ویسے ہی پھر وہ ہو جائے نروان. یہودی عیسائی جتنے دوسرے باقی مذاہب، ان کے یہاں کیا صورت؟ عیسائیت نے کہا انسان تو پیدا ہونے سے پہلے بالکل پاک و صاف تھا، دنیا میں آیا، پہلا جو ان کا ماں باپ تھا آدم و حوا، اس نے ایک گناہ کیا. گناہ اتنا بڑا تھا، ہر بچہ پیدائش ہی اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ لیے ہوئے چلا آتا ہے. اور بوجھ وہ ہوتا ہے ایسا پیٹ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جتنے جیتا ہے جہاں عمل کر لے وہ بوجھ اترتا ہی ہے نہیں. وہ ایک بابا چلاوا ہوتا ہے نا، وہ یہاں بیٹھ جایا کرتا ہے، وہ ٹانگیں بھی پھنسا دیتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بوجھ اتر نہیں سکتا. اللہ میاں نے بھیجا، ہر بچے کو بھیجتا ہے، وہ بوجھ لگا ہوا وہ اتر سکتا نہیں. اللہ میاں نے کہا کہ آج بن گیا، یعنی وہ تو اب ہر انسان جو ہے اس پہ وہ بوجھ ہے، ہر انسان دوزخ والا ہے. اب اس نے کہا کہ وہ جنت تو بیکار رہ جائے گی، یہ کرایہ چڑھانا چاہیے رہے گا. اس کے لیے پھر تدبیر سوچی. باپ بیٹا بیٹھے ایک دن کام کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم کہیے کی معاذ اللہ فیصلہ یہ کیا. بیٹے نے کہا کہ عزیز ترین معبود ترین تیری چیز میں ہی ہوں نا، مجھے پھانسی چڑھا دے اور میرے خون کے بدلے میں ان گناہگاروں کو بخش. کفارہ اور سلیب کا مسئلہ کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بوجھ پیٹ میں لگنے سے پہلے جیسا تھا نا بچہ ویسا ہی بن کے جنت میں چلا گیا، کام ہوا. یہودیوں کے یہاں نجات کا مسئلہ.
کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے سے تو جنتی ہو جاتا تھا، وہ جو سبت کے دنوں میں کچھ غلطیاں ہو گئی ان کی وجہ سے جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہمارے بخشانے والے جو ہیں وہ آ جائیں گے، ان کو ذرا لگ جائے گی دیر، تو تنور کے روٹی کھان بیٹھے ہوئے تو لیکن جب وہ آئیں گے تو آن کے کہیں گے کہ صاحب یہ ان کو تم نے کیسے یہاں کر دیا، ان کا کہ اچھی بات لے جاؤ، تو وہ پھر ان کو ویسا ہی کر دیں گے جیسا وہ اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے کے وقت میں تھے، وہی چیز چکر اتنے کاٹ کے ویسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ ہے نجات کا تصور، مینا سزد خدائرہ، بچوں کا کھیل، عظیم سلسلہ کائنات، اس میں انسان کی پیدائش، سلسلہ رشد و ہدایت، یہ تمام کچھ اس لیے کہ جیسا پہلے انسان تھا اسی قسم کا ویسا ہی بنا دیا جائے، ویسا ہی بنانا تھا تو اس چکر میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے نجات کا تصور بنا، زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی، اس میں قرآن کی بھی جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر یہ سارا نظریہ جو تھا عزیزان مان، اس چکر کا نظریہ ایک لفظ سے باطل کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، چکر میں نہیں، سیدھا راستہ ہے۔ ایک لفظ قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، بتا وہ یوں ہی بات نہیں کر جاتا، وہ تو ایک لفظ میں باطل کے سارے نظریے خواہ وہ فلسفے کے ہوں یا مذاہب باطل کے ہوں کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی صراط مستقیم کا نام ہے، توازن بدوش، سیدھا راستہ، ایک قدم بھی آگے اٹھے گا تو منزل کی طرف جائے گا، اور جب شام کو منزل پہ پہنچے گا تو وہ پولو کے بیل کی طرح شام کو وہاں نہیں ہوگا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، آگے بڑھا ہوا ہوگا۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، آگے بڑھ جاؤ، نہ سرب بننا سب کا سب کا، اور کہا کہ یوں ہی اسی لیول کے اوپر نہیں بڑھنا، آگے بڑھنا، بلند ہونا۔ ہم تمہیں سب کن بلند کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ سوال ہی نہیں کہ جیسے پہلے انسان تھا اسی قسم کا یہ رہ جائے، اسی لیے اس میں نجات نہیں، فوز عظیم کا ہے، فوز کا لفظ ہے، اس کے معنی اچیومنٹ ہوتے ہیں، کچھ حاصل کی ہوئی بات، ایز یو ور نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصور نہیں ہے کہ یہاں سے لے جا کے پھر ان گناہوں کے بدلے میں پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں وہ سزا بھگت لیں گے، پھر یہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے تصور سارا وہاں سے لیا، یونان کا فلسفہ، مذاہب عالم کا نجات کا تصور، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاں کی دلائل دینے لگے کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جنت کے متعلق، یہ بہت بڑے متکلم ہیں ہمارے ہاں کے، چھوڑیے کون ہے، بہت ہو گئے، سینکڑوں سو دلائل کے اوپر ہے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی کی بھٹی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، وہاں سے میل کچیل کٹ جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے صاف، یعنی جیسے پہلے تھا پھر ویسے ہو گیا نا، اور دیکھیے ویسا ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب وہ جہنم جو ہے اصل میں سینیٹوریم ہے، مریض کو وہاں رکھا جاتا ہے اور وہاں کی جو علاج ہے، وہاں کی احتیاطیں ہیں، ان سے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی مرض سے پہلے جیسا تھا پھر ویسے ہو گیا، وہی آج ہوا۔ آپ کے ہاں بھی یہ چیز نجات کا تصور اسی قسم کا آ گیا، قرآن کا تصور یہ نہیں ہے عزیزان، قرآن میں یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، بھٹی چڑھایا جائے گا، سزا بھگتائی جائے گی، پھر وہاں سے وہاں لے جایا جائے گا۔ اس نے تو کہا یہ ہے کہ وہاں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ وہاں تو ایک ہی معیار ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کا پلڑا جھک جائے گا، آگے اگلی کلاس میں چڑھا دیا جائے گا، وہ پلڑا اگر جھکا ہوا نہیں ہے، دوسری طرف کا پلڑا ہے، وہاں اس کی طرف ہی روک دی جائے گی، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ لایا ہے، وہ کہا ہے کہ جو اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، جو دور رکھا جائے گا،
اہل جنت کے متعلق یہ ہے کہ ان کے کانوں میں سنسناہٹ کی بھی آواز نہیں آئے گی جہنم کے شوروں کی، سوال ہی نہیں کہ اس میں ڈال کے پھر آگے لے جایا جائے. اسی لیے یہاں وہ لفظ آ گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جو تباہ کر دینے والے انجام سے محفوظ رکھا گیا، زحزح بلکہ دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. آگے ہے وہ لفظ فقد فاز، اس نے کچھ اچیو کیا. اس کا صحیح مرادف لفظ نہیں ملتا، ملا ہی نہیں مجھے کبھی اردو میں. یہ جو اچیومنٹ جسے کہتے ہیں کچھ حاصل کرنا، یہ ہے وہ لفظ جو قرآن نے کہا ہے فقد فاز. باقی رہا یہ کہ اسی دنیاوی زندگی کو اگر آپ منتہا اور معال اور آخری رسم العین قرار دے دیں، کہاں غلط تھی. یہ تو اس بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے. اسی کو رسم العین جس نے سمجھ لیا فریب کھا گیا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اگر اسی کو تم اپنا مقصود بھی ذات اس کو سمجھتے ہو، ذریعہ نہیں سمجھتے آگے بڑھنے کا، پھر یہ سارا میرا دھوکہ اور فریب ہے. اب اس جماعت کے متعلق کہا یہ سب کچھ کہنے کے بعد، اے جماعت مومنین لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ہاں، یہ جس منزل میں تم نے آگے بڑھنا ہے یہ سولوں کی سیج نہیں ہے، تو بھری منزل ہے. تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، مزاحمتیں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، بڑے بڑے اختلاف ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، باطل کا مقابلہ ہوگا، جان اور مال کی آزمائشیں ہوں گی. اس ٹکراؤ میں تمہیں اپنے آزمائش کے معنی ہے اپنے آپ کو آزمانا ہوگا تمہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت پیدا ہو گئی ہے، کتنا جوہر بیدار ہو گیا ہے. وہ اللہ میاں آزماتا ہے یہ نہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو قدم قدم پہ آزماؤ گے کہ ہم میں کتنی طاقت ہو گئی، ہم میں کتنی قوت ہو گئی. اور زندگی میں یہ ہے کہ ہر قدم کے اوپر آپ کے اندر کی طاقت جو ہے پہلے سے بڑھنی چاہیے، ورنہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں اس نے کہا کہ بلوان جی جو بات جوانی میں تھی اب نہیں ہو رہی، کہنے لگا نہیں اب بھی وہی بات ہے، ہمیں کوئی کمی نہیں آئی. مظاہر تو نظر آتا ہے کہ ہم لگے مظاہر کیا نظر آتا ہے، ہم تو بھی دکھا دیتے ہیں چلیا کھا لینا، چلے گیا کھا لینا، اتار دیے کپڑے، ہاتھی جنگل ہو گئے. کنارے کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا بہت بڑا، وہاں چلے گئے، اس پتھر کو زور لگایا ادھر سے، ویسے کا ویسے ہی رہا، پھر زور لگایا ادھر سے، ویسے کا ویسے ہی رہا. اس نے کہا کیوں جی یہ چیز، کہنے کا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں آیا. کہنے کا یہ فرق کیوں نہیں آیا؟ کہنے کا جوانی کی بھی نہیں تھی، ہلدا ہلدا بھی نہیں ہوگا. یہ جنت ہے عزیزان من جس کے ہم مستحق نظر آتے ہیں. نہ جوانی میں ہلتا تھا نہ بڑھاپے میں آتے تھا. یہ جو چیز ہے یہ تازہ فوج عظیم نہیں ہے. پرانی اعمال تو اسی لیے اس نے اعمال صالحہ کہا ہے، صلاحیتیں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آزمائش یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے نہیں ہلتا تھا، آج یہ دیکھیے کس طرح سے ہل رہا. مومن کا ہر قدم آگے کو بڑھتا ہے. اس کے لیے تو جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، راستے کا ایک توسانے کا مقام ہے. آگے بڑھنے کے لیے ایک اور اسٹیپنگ اسٹون ہے، اس میں تو اور آگے بڑھنا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، یہ بات پھر کبھی کریں گے کہ وہ کیا ہے. کہا یہ کہ بڑے تصادمات ہوں گے، بڑی مخالفتیں ہوں گی، قدم قدم کے اوپر تمہیں اپنے آپ کو آزمانا ہوگا کہ وہی بات تو نہیں ہے کہیں کہ نہ جوانی میں ہلتا تھا نہ بڑھاپے میں ہلتا ہے. دیکھو کہ کتنی زیادہ ترقی تم نے کی ہے وہ ہوگا. اور اگلی بات اور یہ ہے وہ اذیت رساں بات، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور یہی بات نہیں کہ کھلے ہوئے میدان میں یہ آئیں گے، ٹکراؤ ہوگا. یہ تو کچھ بات نہیں، بہت سی ایسی باتیں سنیں گے جو بڑی اذیت رساں ہوں.
مخالف جب کمینگی کے اوپر اتر آتا ہے برادران عزیز، وہ کھل کر میدان میں مخالفت نہیں کرتا، وہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اور یہ بڑی اذیت رساں چیز ہے۔ ایک حق اور صداقت مطابق زندگی بسر کرنے والا نہایت دیانتدار شخص جس نے اپنے کردار کو اتنا سفیدہ شہر کی طرح بے داغ رکھا ہو، یہ کرتے ہوئے اس کے متعلق جب یہ چیز آ جائے کہ بڑا بددیانت ہے اور اس نے یہ کیا، وہ بھی اس لسٹ کے اندر جب آ جاتا ہے بڑی اذیت رساں چیز ہوتی ہے۔ جس نے یہ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے عزیزان من، اس کو تو اس سے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ نہ کرنے والے کے دل سے پوچھیے، وہ الزام نہ لگائے، ویسے اس سے یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ چیز جو مثلا ملازم ہے تو کہہ دیں کہ صاحب ضرورت نہیں ہے، چلے جائیے، کچھ نہیں محسوس ہوگا اس کو، کچھ فائنینشیل کی چیز ہے، کوئی بات نہیں، یہاں نہیں تھی وہاں کما دے گا۔ لیکن جب اس سے یہ چیز کہی جاتی ہے تو بےایمان ہو، چھوٹے، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ اس طرح سے زندگی بسر کرنے والا جو ہے، بعض اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، اس دوست کی بات یاد آ گئی جو اس درد کے اندر نمایاں حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ جب اس کی موٹر کا کسی نے آ کے موٹر کے ساتھ اس کی موٹر پر ٹکر ماری، موٹروں کے ٹیکسی کا وہ ڈرائیور تھا، یہ روزے کا وقت دن تھا، اس نے کبھی روزہ بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں کیا تھا، بڑی پاک بات زندگی تھی۔ اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ شراب پیتے ہو اور اس طرح سے گاڑی چلاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا۔ وہ تو اتنی بات سن نہیں سکتا۔ یہاں پتا چلتا ہے کہ قرآن نے یہ کیا کہا، تصادمات کی زندگی کے متعلق یہ نہیں کہا سنو گے ایسا کچھ کہ جس سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ان مقامات کے اوپر ضبط و حاصل نہ دو اور توازن اپنا اگر قائم رکھو، یہ گریٹسٹ ڈٹرمینیشن اپنا یہ رہتا ہے، یہ ہے عزم الامور، یوں رہنا پڑے گا تمہیں۔ عزیزان من، وقت ہو گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 تک ہم آ گئے، 186 سے آئندہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔